اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ یہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے کیونکہ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کے گرینڈ سن یعنی پوتے ہیں، اور مرحوم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا احسان حیدر صاحب جوادی کے بھتیجے ہیں۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس وقت جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنا یہ ایپیسوڈ شروع کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ خوش آمدید آپ میرے شو میں مسائل زندگی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں یہاں، اس امید کے ساتھ کہ جس طرح سے آپ کے امو جناب حجت الاسلام مولانا احسان حیدر صاحب جوادی علی اللہ مقامہ کما حقہ اس میرے پروگرام میں تشریف لاتے تھے اور جوابات سے مستفیض فرماتے تھے، ہمیں یقین ہے کہ اسی طرح سے آپ اس کار خیر کو جاری رکھیں گے، اور یقیناً جب یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ان کی روح شاد ہو رہی ہوگی کہ اس جگہ پر جہاں وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم سب کی جانب سے آپ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا کہ جو وظیفہ جو کام وہ انجام دیا کرتے تھے، جس طریقے سے انجام دیا کرتے تھے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بنحو احسن اور اسی طریقے سے لوگوں کے جوابات کو دے سکوں اور لوگ اس سے انشاءاللہ قانع ہو سکیں۔ شاید ان کے جیسا ایکسپیرینس یقیناً مجھ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری جو مجھ پر عائد ہوئی ہے، کوشش کروں گا کہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ میں دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے یہ بات کیوں ضروری رکھی گئی ہے کہ جمعے کی نماز شہر کی تمام مساجد میں اور نمازوں کی طرح ادا نہیں کی جا سکتی، اور جو جامع مسجد ہے اس سے دوسری جامع مسجد کا فاصلہ کم از کم 6 کلومیٹر کی دوری پر ہو۔ شہر میں ایک جامع مسجد ہے جو ناکافی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مومنین نماز سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اہل سنت میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہاں شہر میں جتنی مساجد ہیں سبھی میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس سے فائدہ اور نقصان بتائیے۔ اس سے تو اچھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص شہر کی کسی بھی مسجد میں نماز جا کر ادا کر لے، کم از کم نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ اس کی وجہ مجھے تفصیل سے بتانے کی زحمت فرمائیں۔ خدا حافظ۔ دعا گو حسن ظہیر نقوی۔ جو 6 کلومیٹر نے بتایا وہ صحیح نہیں ہے، 5.5 تقریباً کلومیٹر کے حساب سے دوسری مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک شہر میں اتنا فاصلہ نہیں ہے، دوسری مسجد میں جو 5.5 کلومیٹر کے اندر ہے اس میں نماز جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، تو وہاں نماز جماعت تو ہوتی ہے۔ جی۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز جمعہ ایک خاص نماز ہے جو ایک معمولی نماز سے تھوڑا فرق رکھتی ہے۔ جس طریقے سے نماز عیدین ہے اسی طریقے سے نماز جمعہ کی شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم اس کے اندر 5 لوگ جماعت میں پائے جاتے ہوں، جی، ایک امام اور 4 ماموم۔ جی، اسی طریقے سے نماز عید بھی وہیں ہو سکتی ہے جہاں پہ کم سے کم یہ 5 لوگ پائے جاتے ہوں۔ یہ دیگر نمازوں سے اس کا طریقہ بھی مختلف ہے، جی، اور اس کے فضائل بھی بہرحال زیادہ ہیں۔ فضائل کے سلسلے میں اگر بیان کیا جائے تو یہ نماز عصر ظہور میں یہ واجب نماز ہے، جی، اور اس کو اور اس کے طریقے کو، اس کے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے اس کا انتخاب مسجد جامع میں کیا جاتا ہے۔ جی، جو بھی شہر کی مسجد جامع ہوگی وہیں پر یہ نماز
برگزار کی جا سکتی ہے، منعقد کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہر دوسری مسجد میں اس کو منعقد کرنا مناسب نہیں ہے اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے نماز جمعہ کا کہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد جو حاکم اسلامی کا اصل کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ جو حاکم اسلامی کا میسج ہے یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جا سکے۔ اگر ہر جگہ یہ مسجد میں 2 رکعت نماز جس طریقے سے ہوتی ہے، اولاً یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے مسلک اہل بیت کی طرف سے جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ 1 فرسخ کا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، یہی صحیح ہے، اور اس سے کم فاصلے پر دوسری نماز جمعہ برگزار نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی جگہ کی مسجد چھوٹی ہے مثال کے طور پہ اور لوگ نہیں اس میں آ پا رہے ہیں، تو یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو وسیع کریں، اور یہ ایک مستحب نماز ہے، تو یہ کہہ دینا کہ نہیں نماز پڑھ پاتے ہیں، تو مستحب نماز یہ ہے، واجب نماز ظہر کی ہے، اگر اس میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے واجبات پر عمل کریں اور ظہر کی نماز کو ادا کر لیں، کافی ہے وہ، اور اگر ان کے پاس وقت ہے تو بے طریق اولا بہتر یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ میں شرکت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے مولانا صاحب، آج میں نے خطبہ جمعہ میں سنا کہ اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو امامت دی، تو آج جو ہمارے 12 امام ہیں ان میں ابراہیم نبی علیہ السلام کا نام امامت میں کیوں نہیں آتا، امام میں ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے مولانا صاحب کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اب ہمارے اسلام کی میں ہے کہ توسل کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، توسل اور وسیلہ بہت ضروری ہے۔ تو جب ابراہیم نبی علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو جب ہوا اور پانی ابراہیم نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیا؟ بس یہ 2 سوالوں کے جوابوں پر روشنی ڈالی ہے، السلام۔ پہلے سوال کا جواب یہ عرض کروں کہ جناب ابراہیم کو کیوں 12 اماموں میں شامل نہیں کیا جاتا، اس سوال کا جواب میں ایک دوسرے سوال سے دینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ جب ہمارے یہاں معصومین کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں 14 معصوم پائے جاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 بلکہ 1,23,999 انبیاء جو تھے وہ معصوم نہیں تھے؟ یہ در واقع جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ امامت کا مقام اس امامت سے فرق کرتا ہے، اور یہ امامت پیغمبر اسلام کے بعد کی امامت کا ذکر ہے یہاں پر، کیونکہ خود پیغمبر اسلام بھی امام ہے، یقیناً بے شک۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم کو امام کہا گیا ہے اسی طریقے سے پیغمبر اسلام بھی امام ہے، اور یہ ہمارے 12 امام یہ بھی امام ہے، لیکن یہ 12 امام کا سلسلہ ایک جگہ پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی امامت پیغمبر اسلام کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو یہ 12 امام مخصوص ہیں، وإلا لفظ امام ان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پیغمبر اسلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہماری خواہر محترمہ نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیوں وسیلہ نہیں لیا، تو اس سوال کا جواب بھی ان کے سوال میں پایا جاتا ہے، بے شک، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے خدا کے کسی اور سے مدد نہیں مانگی، اس وجہ سے پروردگار نے ان کو اپنا دوست، اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ مثلا وسیلہ لے لیتے تو شاید ان کو کسی اور عنوان سے، کسی اور لقب سے پکارا جاتا، اور یہ کہ قاعدہ، وسیلے کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے بالاتر سے وسیلہ مانگتا ہے، کہ اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے پستر یا اپنے سے پائنتر، اپنے سے نیچے والے سے یا اس کو وسیلہ یا سپورٹ کے طور پہ استعمال نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کو، ایسی چیز کو وسیلہ قرار دیا جائے جو خود اس شخص سے افضل ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔
न्यूज़ चैनल के तमाम मुहर्रिरीन को मेरा सलाम। और मैं कानपुर से जमील बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर सूरज सुबह में 6:10 पर तुलू हो रहा है और गुरूब शाम को 6:08 पर हो रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि घड़ी के टाइम के मुताबिक, हाँ जी हाँ, घड़ी के टाइम के मुताबिक नमाज जोहर का वक्त कितने बजे होगा? घड़ी के टाइम के मुताबिक जवाब दीजिएगा, कितने बजे हो जाएगा? अगर हो सके तो जवाब आने वाले एपिसोड में इनायत फरमाएं। जल्द जवाब देने की कोशिश करिए। फ़कत अस्सलाम, शुक्रिया। ये इन्होंने पर्टिकुलर वक्त इन्होंने इसमें वो कर दिया, हालांकि कुल्लिया अलग है, और लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा सुबह 6:10 पर तुलुए शम्स है और 6:08 पर गुरूब शम्स है, तो अब जोहर का वक्त किस वक्त होगा? देखिए, इसका जवाब कैलकुलेशन के बेस पे नहीं दिया जा सकता जी। कि जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि एक हम सनसेट और सनराइज को देख के एक बीच का टाइम निकाल लें जिसकी वजह से वक्त मुअय्यन हो जाए, तो इस तरीके से बयान करना थोड़ा सख्त है, जबकि ये कैलकुलेशन निस्फ़ शब के लिए इस्तेमाल होता है। जी। ये राइज जो है कि अगर आपको देखना है कि नीम शब किस वक्त होती है, उसका फार्मूला यही है कि आप ये देखें किस टाइम गुरूब हो रहा है और किस टाइम जो है सुबह की अजान हो रही है। तो इसके ज़रिए से आप नीम शब का कायदा तो यानी इस फार्मूले के ज़रिए से निकाल सकते हैं, लेकिन रोज़ के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे वजह हैं। उसमें से एक वजह ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हर इंसान जिस महल्ले या जिस एरिया या जिस रीजन में रहता है उसके हिसाब से उसका टाइम फ़र्क कर जाता है। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से भी, नॉर्थ और वेस्ट के हिसाब से भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से भी, जहाँ वो रहता है अगर वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ में रहता है तो उसके यहाँ टाइम फ़र्क करेगा, दिन लंबे हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक कायदे कुल्लिया बयान करना मुश्किल है, वो भी टाइम के हिसाब से। अलबत्ते जो इस्लाम ने जो कायदा करार दिया है कि जब ये आपको मालूम हो जाए कि वो सूरज आधी जगह तक पहुंच चुका है कि जहां तक के बाद अब उसको ढलना है, तो वहां से आप जवाल का वक्त, जवाल का कहते ही है जहां से नीचे आना शुरू हो, तो जवाल के वक्त को आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बज़ाहिर एक कुल्ली फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत ये कि टाइम को हम कैलकुलेट करके बताएं। अभी मिसाल के तौर पे बम्बई और दिल्ली के दरमियान में फ़र्क है। कलकत्ता में बम्बई में बम्बई में तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क है। तो इस तरीके से बयान कर पाना ये काफ़ी सख्त होगा, मगर ये कि अगर कुछ तहकीक करें और किसी नतीजे पे पहुँचें तो हमको भी इत्तला दें ताकि एक फार्मूला लोगों के हाथों में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं नवसारी से बोल रहा हूँ, आरिफ खान। मेरा सवाल ये है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है और पहली बकरीद आती है, तो कुर्बानी देना फर्ज कुर्बानी देना पड़ेगा उनकी। 6 महीना हुआ इंतकाल को। हज के अलावा जो हम अपने अपने शहरों में अपने अपने मुकाम पे कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा में, जो मुस्तहब है, ये कुर्बानी मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है कह लीजिए। इसमें अगर हमारे घर में किसी बुजुर्गवार का किसी का इंतकाल हो जाए, उस साल हमें कुर्बानी क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि हज के अलावा चूँकि ये असल फेल जो है वो मिना में मौजूद हाजियों के लिए वाजिब है कि अगर वो ये चाहते हैं कि पहले दिन के अमाल जो वहाँ पर हैं वो शैतान को कंकड़ी मारने के बाद अब तकसीर करना चाहते हैं, तो उससे पहले कुर्बानी करना उनके लिए मिना में जो मौजूद हैं उनके लिए वाजिब है। ये काम, ये जो कुर्बानी होती है हमारे यहाँ, ये उस काम का तकरीबन कॉपी समझ लीजिए कि उस जो सवाब वहाँ मिलता है उस सवाब को हासिल करने का एक तरीक़ा है कि हम भी उसमें शामिल हो जाएं, हम भी उस सवाब तक पहुँच जाएं। तो ये इसलिए हम और आप अपने वतन में इस कुर्बानी को करते हैं। ये एक मुस्तहब फ़ेल है, मुस्तहब मुअक्कद है, काफ़ी ताकीद की गई है कि इंसान इस काम को अंजाम दे। तो बहरहाल इसका अगर आप अपने जो आपके यहाँ गुज़िश्ता बरस में कोई जो इस दुनिया से चला गया है, अगर उसकी तरफ से कुर्बानी करेंगे तो यकीनन इसका सवाब भी उनको पहुँचेगा। बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त शायद ज़्यादा बेहतर ये हो कि उनकी जानिब से इस तरीके के काम किए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मरने वाले को, इस दुनिया से चले जाने वाले को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ में देखते हैं ये क्या फरमा रहे हैं।
السلام علیکم مولانا، میں رضا علی بات کر رہا ہوں دوحہ قطر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کا 40 days تک سوگ منانا چاہیے؟ شرعی اعتبار سے کیا اس کے جواب ہے وہ پلیز ذرا آپ ہمیں بتائیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جی جتنی قربت ہوتی ہے اتنا غم طاری رہتا ہے، کسی کا 2 دن، کسی کا 3 دن، کسی کا 10 دن، کسی کا 40ویں تک، کسی کا 3 مہینے، کسی کا سال بھر، کسی کا زندگی بھر۔ جی جیسے کہ میں بیچ میں عرض کر دوں کہ جیسے مولانا احسان حیدر جوادی صاحب، اب تک جو ہے جی میری کوئی ان سے خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن اب تک وہ غم تازہ ہے۔ تو یہ انسان کے انفرادی طور پہ یعنی کہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ شرعاً اس کا کیا جواز ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ 3 دن تک جی جو ہے اس کا جواز ہے کہ وہاں تک آپ غم منائیں، لیکن ہمارے یہاں جو 40 دن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، 40 دن کا اصل جو غم منانے کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف امام حسین کے لیے ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے یہاں جو منایا جاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک طریقے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو زیادہ سے زیادہ ثواب بھیجیں، جی ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہیں، کوئی کام انجام نہ دیں، باہر نہ نکلیں گھر کے لیے، اس طریقے سے باہر اگر کچھ خریدنے جانا ہے تو خریدنا چھوڑ دیں۔ غم منانے کا طریقہ غم دل میں ہوتا ہے جی آپ، اور جو گھروں میں جو منایا جاتا ہے، جو فاتحے کے ذریعے سے منایا جاتا ہے، وہ کوشش صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو اس تک پہنچایا جائے، جی ورنہ اس کے پیچھے کوئی 40 دن کی قید نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر اس سے کم کرنا چاہیں، آپ کے پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر روز ایک وقت معین کر لیں، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کو 40 دن تک یہ کرنا ہی کرنا ہے، جی بلکہ صرف یہ عرض ارادت، عرض عقیدت ہوتی ہے، اور یہ کہ مرحوم جو دنیا سے چلا گیا ہے اب اس کا ہاتھ خالی ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم اپنے سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نیک عمل انجام دیں اور جس کا ثواب ان کو پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو نماز قضاء عمری کی ہے، قضاء عمری کی جو ایک نماز ہے کہ جمعے کی آخری ماہ رمضان مبارک کو 4 رکعت نماز ایک سلام سے اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ رحم کے قل واللہ احد 25 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ پڑھے تو یہ نماز 700 برس کی نمازوں کے کفارہ فرمائیں گی۔ تو ایسا نماز تو جو نماز اس میں دی گئی ہے روح تسکین میں کتاب ہے، تو وہ بولا جاتا ہے کہ یہ نماز سب کوئی ایسا ویسا نماز نہیں ہے جو اتنی جانے سے کئی بار ہم کو یہ جواب ملا، ہم نے سنا ہے کہ یہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو آپ ہم کو جواب دیجیے انشاءاللہ، میں ضرور سنوں گی، آپ کا جواب کے انتظار میں رہوں گی، رد مت کریے گا میری جواب۔ خدا حافظ۔ ایسی کوئی نماز ہے؟ جس نماز کا ذکر محترمہ نے کیا اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، جی اس کی مختلف روایات ہے کہ 70 سال کی نماز قضا، 200 سال، 600 سال، 400 سال، جیسا کہ انہوں نے کہا 700 سال، جیسے میں نے 700 سال نہیں دیکھا، 600 سال تک کی نماز قضا ادا ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو اس میں ہو سکتا ہے جی وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگر اس نماز کو، جبکہ اس کی سند کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، نہیں ملتی ہے، اگر ایسی کوئی نماز ہے بھی جی تو اس کا ثواب تو آپ کو 700 برس کا مل سکتا ہے، جی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی کہ ایک رات کی عبادت اگر آپ اس طریقے سے کہ جیسی پروردگار نے کہا ہے اگر آپ اس طریقے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ شب 1000 شبوں سے بہتر ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا میں نے اگر اس رات میں نماز پڑھ لی اور نماز قبول ہو گئی تو 1000 شب کے برابر کی نماز ایک ہی شب میں قبول ہو گئی تو اب باقی شبوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقریباً اگر آپ ایوریج نکالیں تو یہ 70 سے 80 برس کا کام آپ کا ہو گیا۔ جی تو ممکن ہے کہ اگر اس کی سند دیکھا جائے، میں بار بار اس کی سند کی طرف تاکید کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی ہے کسی کو نہیں پتا، جی اگر کچھ ہوگا بھی تو ثواب مل سکتا ہے، جی لیکن یہ کہا جائے کہ
یہی پڑھ لیجئے کافی ہے، باقی کو چھوڑ دیجئے، جی تو ایسے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں زیارت پہ جاتا ہوں، جی یا ابھی جیسے کہ ایام چل رہے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر 2 رکعت نماز، ایک نماز کا ذکر تھا 10 دن ذی الحجہ میں کہ اگر اس کو کوئی اس نماز کو پڑھتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملے گا. تو کیا وہ حج سے معاف ہو جائے گا؟ حج کا ثواب ملنا اور ہے، حج انجام دینا اور اس کے واجب کو انجام دینا وہ اور ہے. جی بے شک. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے، جی لیکن یہ آپ کی قضا کی ادا نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے 2 رکعت نماز جس طریقے سے قضا ہوئی ہے، اگر یہ کوئی سسٹم ہوتا جی تو ہم کو قضا کی جو ہے جتنی تاکید ملتی ہے، جو طریقہ کار احادیث میں اور روایات میں ملتا ہے کہ قضا نماز جس طریقے سے قضا ہوئی ہے ویسی ہی ادا ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز قصر قضا ہوئی ہے، جی سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہے، تو اگر آپ اس کو اپنے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے. بے شک. جی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز اگر کہیں مسافرت میں قضا ہو گئی تو گھر آنے کے بعد اگر اس کو پڑھیں گے تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے. یہ نہیں کہ اب گھر پہنچ گئے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں جی. کیونکہ اب تو گھر آ گیا ہے. جی اسی لیے، اور اسی طرح اس کا برعکس، مثال کے طور پہ آپ زیارت پہ گئے ہیں، جی اور وہاں جانے کے بعد انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں، اعمال میں، عبادت میں گزارے. تو اس کو خیال آتا ہے کہ میری نمازیں قضا ہیں، تو اب چونکہ وہ سفر میں ہے تو ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے، جی تو جو نماز اس وقت واجب ہو رہی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ہے، جی وہ 4 سے 2 ہو جائے گی. جی لیکن جو نماز گھر میں قضا ہوئی ہے، جو 4 رکعت نماز اگر ظہر کی گھر میں قضا ہوئی ہے، اگر وہاں بھی پڑھیں گے تو 4 رکعت ہی پڑھنا ادا ہے. کرنا جی. پڑے گا. بہت بہت شکریہ. بہرحال قضا جتنی ہوئی ہیں اس کا ادا کرنا واجب ہے. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دلشاد علی دلی سے. جاوید صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایک حنفی بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ کونیوں تک دھو، اور ہم دھوتے ہیں کونی سے پانی ڈالتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. اور حنفی بھائی ہمارے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ایسا لکھا ہے، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. اور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ پورے سر کا مسح کرو، اور آپ لوگ جو ہو آگے آگے کا مسح کر لیتے ہو، تو یہ کون سا مسح ٹھیک ہے؟ اور وہ اس سے بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ جو ہے یہ پیر کا مسح کیوں کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ذرا اس کو بھی وضاحت کر دیجیے، مہربانی. جی تو اس کا جواب جو ہے، انہوں نے اپنے، اگر وہ سوال کو جو ان سے پوچھا گیا ہے اس کو اگر وہ غور سے سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. جی قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو، وجہ کو جی دھلیں، جی وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھلیں، إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی مرافق یعنی کوہنی تک. جی یہ کوہنی تک سے اب مراد یہ ہے، سوال کہ ہاتھ کہاں تک ہے؟ جی ہم کلائی تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، جی ہم کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، ہم بازو تک کو بھی ہاتھ تک اور شولڈر تک جو ہے اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. جی تو جو الی المرافق کی جو قید لگائی ہے، یہ دھلنے کی قید ہے کہ یہاں سے دھلو جی کہ یہاں تک دھلو. جی اگر یہاں سے دھلو تو کہاں تک دھلو؟ جی تو ہاتھ یہاں تک دھلنا ہے کہ یہاں تک دھلنا ہے. جی اگر یہ قید اس بات کی ہے کہ یہاں تک دھلو، مثلا جی کہ مشخص کیا جا رہا ہے یہاں تک، تو یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے شروع کرو. جی یہاں پر جو قید ہے وہ قید ہے کہ ہاتھ کو دھلو جی اور یہاں تک دھلو، جی یعنی کوہنی تک دھلو. جی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک دھلو. جی تو ایک مسئلہ یہ کہ یہ یہاں پر ہاتھ کی قید کو ذکر کیا گیا ہے، دھلنے کے طریقے کو بیان نہیں کیا گیا. جی ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ مس کے بارے میں، جی کہ سر کا مسا پورے سر کا ہوتا ہے. تو جو آگے آیت آئی ہے اسی کے جو کنٹینیویشن میں کیا فرما رہے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ کہ اپنے سر کو مسا کرو. جی مس کے بارے میں جو لفظ وَامْسَحُوا جو آیا ہے، جی یہ فعل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے مفعول کو، یہ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی جی اور حرف کی، بے شک. جی لیکن یہاں پہ ایک با آیا ہے، جی بِرُؤُوسِكُمْ. جی جب امام سجاد سے یہی سوال پوچھا جی گیا سلام اللہ علیہ سے کہ یہ با کی کیا ضرورت تھی، جی تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بائے تبیزیہ ہے، جی یعنی بعض سر کو، سر کے بعض حصے کو مس کرو، جی پورے سر کو مس کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر ہم بعض حصے کو مسا کرتے ہیں تو یہ آپ کا مس صحیح ہے. جی
دوسرا یہ کہ وہ ارجلکم جی یعنی اپنے پیروں پر بھی مسا کرو. جی. اب یہ سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ آیت کو دیں گے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ یعنی اپنے چہرے کو دھلو, اپنے ہاتھوں کو دھلو, جی پھر مس کرو اپنے سر کو. جی پھر آ رہا ہے کہ ارجلکم یعنی اپنے پیر کو. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ آیت نہ فقط آپ کے وضو کرنے کے طریقے کو بتا رہی ہے بلکہ آپ کے وضو کرنے کی ترتیب کو بھی بتا رہی ہے. جی اگر ارجلکم کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دھلو جی تو اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل لانی پڑے گی. جی. کہاں سے؟ وہاں غسل کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ دوبارہ سے غسل کا کوئی لفظ نہیں آیا اس میں. اور یہاں پہ درمیان میں آیا واو. جی واو کا مطلب یہ ہوتا ہے اینڈ, اور. جی تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اپنے چہرے کو دھلو, اپنے ہاتھوں کو دھلو اور اپنے پیروں کو دھلو جبکہ درمیان میں مسح کا ذکر آ چکا ہے؟ جی تو یہ آپس میں کنیکشن نہیں اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں. جی تو قاعدتاً یہ ہے کہ یہ جو ومسحو کا جو فعل آیا ہے, جو وب آیا ہے یہاں پر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب آپ نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا ہے تو اپنے سر کا اور اپنے پیر کا مسح کیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں حسن سید محمد حسن اور حسنو کا سلام قبول ہو. اللہ ون چینل سے ون چینل میں ایک علم کا خزانہ ہے اور اس سے بہت معلومات ہوتا ہے. اللہ ون چینل کو ہر گام پہ ترقی کرے اور کامیابی نصیب ہو. مولانا صاحب سے گفتگو کا میری کچھ شکایت بھی ہے کہ میں نے اب تک 4 سوال بھیجا, 3-4 مہینے کا وقفہ ہو گیا, یہ تو ہر 1 مہینہ ہو رہا ہے, لیکن نہ جانے کیوں میرے سوال کا جواب نہیں آتا ہے. جبکہ میں کوئی غیر موضوع گفتگو نہیں کرتا ہوں بلکہ اسلامی کے دائرے کے اندر میں, کیونکہ ون چینل سے اگر بہت کچھ ایسی معلومات جب مجھ سے نہیں ہم کر پاتے ہیں تو ہم ون چینل کا سہارا لیتے ہیں. تو میں اپنے سوال کو نہیں بھیج رہا ہوں, سوال کو بھیج چکا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ شکایت ضرور کر رہا ہوں ون چینل سے کہ آخر کون سی ایسی خامی ہے جو ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی ہے, یا کچھ ایسی باتیں ہیں تو یہ ہمیں جواب کے درمیان میں بتائیں کہ ہم ہر دم دیکھ رہے ہیں کہ 4 مہینے سے میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے. اور سب خیریت ہے. اللہ آپ ون چینل کو ہمیشہ کامیابی کی منزل تک پہنچائے اور آپ سبوں کو اللہ جو بھی اس کے اندر میں اپنے ممبران ہیں, جو بھی خدمتگار ہیں, اللہ ان کو ہر گام پہ کامیابی حاصل کرے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گو کہ میں اس فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں, مجھے نہیں علم ہے کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا. اس کے باوجود میں ان تمام افراد کی جانب سے جو یہ کام کر رہے ہیں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور دل سے معذرت خواہ ہوں. اللہ کو حاضر و ناظر جان کے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال نہیں لیا گیا, لیکن یقین جانیے کہ مجھ تک وہ آپ کا سوال پہنچا ہی نہیں. میں ضرور تحقیق کروں گا اس ڈپارٹمنٹ سے جہاں سوالات آتے ہیں کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں بھیجا گیا. مجھ تک جو سوالات آتے ہیں آڈیو کے ذریعے, واٹس ایپ کے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے مجھ تک جو پہنچتے ہیں, میں وہ بغیر کسی تمہید کے میں علماء کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس میں غبن بالکل نہیں کرتا ہوں. ایک بار پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ دل برداشتہ نہ ہو. انشاءاللہ میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا کہ آپ کا سوال 4 مہینے سے مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سید احسن جعفری, میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی مولانا صاحب, حج کے متعلق سوال ہے کہ برادران اہل سنت بھائی ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہیں, پر ہم جدہ پہنچ کر میقات پر جاتے ہیں اور جب جوفا اور وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں. برادران بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لو, تو کیا کوئی حل ہے؟ کیا اتحاد کے لیے سنی بھائیوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں اور جب جدہ پہنچنے پر میقات جائے اور وہاں دوسرے احرام بجا لانے کے بعد نیت کرے اور میقات سے احرام باندھ لے, تو کیا یہ ہمارا عمل اتحاد بھی ہو جائے گا اور برادران اہل سنت کے ساتھ اور میقات بھی جانا ہو جائے گا؟ کیا یہ عمل کرنے سے احرام باطل تو نہیں ہوگا, یا پھر کوئی حل بتائے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ, خدا حافظ. در واقع احرام کو احرام تب کہا جاتا ہے جب انسان میقات پہ پہنچ کر تلبیہ پڑھ لے. جی, جب وہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس جو سفید لباس جو ایک لنگی ہوتی ہے اور ایک جو چادر سمجھ لیے جو کندھے پہ ڈالا جاتا ہے, تبھی اسے لفظ احرام کہا جاتا ہے. جی. جب وہ محرم ہو جاتا ہے جی, تلبیہ پڑھنے کے بعد, لبیک اللہم لبیک کہنے کے بعد. تو اگر میں اپنے گھر سے پہن کے چلا جاؤں جی,
اور ایئرپورٹ پہ رہوں اور دوسری جگہ جاؤں تو یہ احرام نہیں ہے. جی اگر رہی بات اتحاد کی تو یہ بات اس طریقے سے تفہیم کی جائے کہ لباس اور احرام تبھی احرام کہلاتا ہے جب وہ میقات پہ پہنچنے کے بعد تلبیہ اس کے ساتھ نہ پڑھ لیا جائے تب تک وہ احرام نہیں کہلایا جائے گا. جی تو اگر آپ اس کو گھر سے پہن کے چلے جائیں یا وہاں جا کے پہنے یا کہیں اور آپ بنا سیزن کے آپ پہن کے ٹہلنے لگیں جی تو یہ احرام نہیں کہلائے گا. جی بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں کہ ہم اس کو یہیں سے پہن لیں، ان کو یہ بات تفہیم کرائی جائے، ان سے بات کیا جائے کہ احرام تبھی احرام ہوتا ہے، محرم تبھی محرم کہلاتا ہے کہ جب وہ میقات پہ پہنچ جاتا ہے. جی اب محرم اگر وہ گھر سے ہو کے جا رہا ہے تو اس کو جو تمام شرائط ہیں، پہلی بات تو میقات پہ نہیں ہے تو یہاں سے محرم ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہاں سے لباس پہن کے جا رہا ہے تو کیا وہ تمام شرائط پر بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جی کیونکہ اس کے بعد جو 23 چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں جی تو کیا اس کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے جی یا صرف لباس پہن لیا ہے کیونکہ میں حج پہ جا رہا ہوں جی یا عمرے پہ جا رہا ہوں؟ تو یہ کہنا کہ میں بھی گھر سے پہن کے چلا جاؤں، آپ پہننا چاہیں تو بے شک پہن لیجئے، لیکن یہ لباس لنگی اور چادر تو ہو سکتی ہے، اس کو ابھی احرام کا نام نہیں دیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں میرا سے بول رہی ہوں کہ میرے ہے نا میں نے یہ جو کفن ہے میں نا ایران سے لائی تھی، عراق سے، تو وہ ہے نا اس کا خمس مجھے نکالنا ہے یا نہیں؟ کہ کم سے کم 6 سال ہو گئے اس کو، تو خمس پر نکلتا ہے یا پھر کیسے؟ بس یہ بتا دیں. دیکھیے، چونکہ خمس ہر اس چیز پر واجب ہو جاتا ہے جو 1 سال میں استعمال نہ ہو. جی اگر ہم کفن لے کر آ رہے ہیں اور خدا نخواستہ پہلے ہی سال، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر خمس واجب ہو یا ہماری تاریخ آ جائے یا اس کو 1 سال گزر جائے، جی دونوں ہی صورتوں میں اگر نہیں خمس دیا ہے تو اس لباس کے اوپر، اس کفن کے اوپر خمس واجب ہے. جی مگر یہ کہ ہم نے اسے اس ایسے پیسے سے خریدا ہو کہ جس کا پہلے ہی خمس دے چکے. ہیں. جی مثال کے طور پر میری ڈیٹ خمس نکالنے کی مثال کے طور پہ 15 اگست ہے جی یا اردو کی کوئی تاریخ ہے. عام طور پہ اور بہتر یہ ہے کہ اردو کی کوئی تاریخ کا انتخاب کریں، چاند کی تاریخ، جی. کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا جی ہے. تو جیسے میری خود کی تاریخ جو ہے 13 رجب ہے، جی 13 رجب کے دن میں نے خمس نکالا جی اور 14 رجب کے دن میں زیارت پر چلا گیا. جی تو اب جو مال، جو پیسہ میرے پاس ہے وہ سب وہ ہے جس کا خمس نکل چکا ہے، پاک پیسہ ہے. پاک و پاکیزہ پیسہ ہے. اب میں جب زیارت پہ گیا ہوں تو جس پیسے سے میں نے کفن خریدا ہے جی وہ خمس نکلا ہوا ہے. جی اب اس خمس نکلے ہوئے پیسے پہ دوبارہ خمس نہیں لگتا ہے. اب جب میں نے اس سے کفن خریدا ہے تو اب یہ 10 سال رکھا رہے، 20 سال رکھا رہے، 50 سال رکھا رہے، اس پر خمس نہیں لگے گا. لیکن مثال کے طور پر میں پہلی رجب کو زیارت پر چلا گیا جی اور جانے کے بعد جو پیسہ میرے پاس ہے ابھی خمس اس پر نہیں لگا ہے، اور میں واپس وہاں پر گیا اور اس کے بعد میں نے اس سے یہ خرید لیا. 13 رجب سے پہلے میں نے اسے خرید لیا، 10 رجب کو مثال کے طور جی پر خرید لیا. 13 رجب کے دن چونکہ یہ ایکسپینس میں آ رہا ہے فی الحال تو اس پر ابھی خمس نہیں لگے گا. لیکن اگلے سال 13 برس پر جب اگر اس درمیان میں میں خدا نخواستہ دنیا سے رخصت نہیں ہوا اور یہ استعمال نہیں ہوا تو اگلے برس 13 رجب پر مجھے اس لباس پر، اس کفن پر خمس دینا ہوگا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں مظفر نگر یوپی سے تبسم زیدی بول رہی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں، آج ہمارے بچوں نے ہم سے سوال کیا ہے چاند گرہن کس لیے ہوا یا کیا ہے چاند گرہن کا مطلب، اور چاند گرہن کے کیا کیا ارکان ہیں، یہ سب پوچھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. اس کا جواب دے دیں. چاند گرہن بیسکلی اس سے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قدرتی ایک مسئلہ ہے اور جس پر احکام یہ عائد ہوتا ہے. واجب یہ ہے کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن دونوں میں ہی جب جتنے ٹائم کے لیے یہ لیونر ایکلپس یا سولر ایکلپس ہوتا ہے، جتنی دیر ہوتا ہے اس
دیر کے درمیان اس دوران میں ہی نماز آیات واجب ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ توضیح المسائل میں موجود ہے، جی اور آج کل چونکہ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا جی تو واٹس ایپ پہ بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ آغا سیستانی کے نزدیک جو چھوٹی والی جو نماز آیات پڑھی جاتی ہے اس پہ سورہ قل اللہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ جی یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ آغا سیستانی کے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ 5 آیتوں والی سورہ پڑھی جائے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کا جز ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل آیت صرف سورہ حمد میں ان کی نزدیک ہے، جی بقیہ سورہ میں یہ پہلی آیت کا جز ہے، جی لہٰذا جبکہ آغا خامنائی کے نزدیک جو ہے یہ ایک مستقل آیت ہے، جی اور آپ اس کو پڑھ کر سجد رکوع میں جا سکتے ہیں، تو یہ خاص خیال رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں، جی لیکن اس سے کوئی حرام سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز واجب ہے جو اس دوران کرنے والی وہ صرف نماز آیات ہے، جس کا طریقہ توضیح کتابوں المسائل میں اور موجود ہے۔ کتابوں میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام الطاف حسین ہے، میں اندور ایم پی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کا نام عنایا فاطمہ رکھا ہے میں نے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچپنے میں عنایا کہہ کر پکارتے تھے؟ یہ حضرت صدیقہ طاہرہ بطول حضرت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا بچپن میں نام کیا عنایا تھا؟ یہ جو نام ان کا رکھا گیا ہے ان کی بچی کا، جی وہ در واقع عنایت فاطمہ ہے۔ جی عنایہ جو ہے وہ عربی تلفظ ہے لفظ عنایت کا، جی تو یہ جب رکھا گیا ہے یہ لفظ ہے عنایت فاطمہ، یعنی جناب فاطمہ کی دعا کی برکت سے میری یہ بیٹی پیدا ہوئی، ہے۔ تو اس کا نام یہ ہے۔ جی عنایہ لفظ جب جناب فاطمہ کا لفظ نام خود فاطمہ ہے تو ان کو عنایہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس طریقے کا کوئی نام جناب فاطمہ سے کے متعلق ملتا بھی نہیں ہے۔ بطول ملتا ہے، صدیقہ ملتا ہے، طاہرہ ملتا ہے، زہرا ملتا ہے، فاطمہ ملتا ہے، لیکن عنایہ نہیں ملتا ہے۔ یہ عام طور پر آج کے زمانے میں نام رکھنے کے لیے ایک بہترین نام ہے، جی یہ عنایت فاطمہ ہے۔ جی بے شک جی بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مختار کی شہادت کے بعد جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جنگ لڑی یا پہلے جیسے ہوگا؟ السلام علیکم۔ حضرت مختار سقفی کے بیٹے ہیں۔ کے شہادت کے بعد میں حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم جو کہ جناب مالک اشتر کے اشتر کے بیٹے، جی ہاں جی، وہ انہوں نے جناب جب وہ کوفے پہ حملہ ہوا، جی کیونکہ خلافت عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھی، اور ان کے بھائی نے جب کوفے پہ حملہ کیا تو اس وقت جناب ابراہیم کوفے میں نہیں تھے، اور اسی جنگ میں جناب مختار شہید کیے گئے۔ اور بعد میں جناب ابراہیم نے اپنے قبیلے کی جان کو بچاتے ہوئے اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے مصعب ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے جی ان سے بیعت کر لی، اور ان کے ساتھ پھر دوسری جگہوں پر بھی انہوں نے جنگ کیا، اور کسی جنگ میں ہی ان کو شہید کیا گیا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی، میں شکارپور سے زمین سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ فرزدق کون ہیں جن کی مختلف سوانح حیات پر روشنی ڈالیں، ان کے قابل ذکر واقعات بیان کریں، کیونکہ ان کی معلومات مجھے بہت کم ہے، اور شاید بہت دوسرے لوگوں کو بھی ایسے ہو جیسے اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو سب لوگ ان سے واقف ہوں۔ میری جانکاری کے لیے مجھے ان کے فرزدق کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیں۔ فقط السلام، خدا حافظ۔ جناب فرزدق کے سلسلے میں ان کا سوال ہے کہ کون تھے؟ جی، جناب فرزدق دیکھیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو، جی تو تھوڑا بہت ایسا ہے۔ جی جناب فرزدق ایک درباری شاعر تھے۔ جی شروع میں وہ عبدالعزیز کے دربار کے شاعر تھے، جی جو خلیفہ وقت تھا اس کے دربار کے شاعر تھے، اور وہ شعر کہنے کے لیے پیسے لیا کرتے تھے۔ جی لیکن جب وہ واقعہ پیش آیا کہ حج کے دوران میں جب امام سجاد کو خلیفہ وقت کے بھائی اس ٹائم تھے، جی انہوں نے کوشش کی کہ وہ جائیں حجر اسود کا بوسہ لیں،
اور بھیڑ کی وجہ سے لوگوں نے ان کو دھکا دیا اور وہ نہیں پہنچ سکے حجر اسود تک. تو ان کے ساتھ جو ایک ڈیلیگیشن تھا, جو شام سے ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ ساتھ میں آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا. جی. تھوڑی دیر کے بعد مسجد الحرام میں امام سجاد آتے ہیں, اور آنے کے بعد جیسے ہی وہ طواف مکمل کرتے ہیں, لوگ ان کو جگہ دیتے جاتے ہیں. تب انہوں نے طواف مکمل کیا, اور طواف مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے آپ لوگ کنارے ہٹتے جاتے ہیں اور مولا جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. جی. جب اس ڈیلیگیشن نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی, معمولی سا آدمی آیا, طواف کر رہا ہے تو لوگ اس کو راستہ دے رہے ہیں, حجر کے پاس جا رہا ہے تو لوگ اس کو راستہ دے رہے ہیں, تو اس نے یہ پوچھا کہ من ھذا, یہ آدمی کون ہے؟ تو جو یہ عمر بن عبدالعزیز, ظاہراً عمر بن عبدالعزیز تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. اس مقام پر جبکہ پہچانتے تھے, جی جی, اس مقام پر آنے کے بعد فرزدق نے ایک بہت طویل قصیدہ جی مولا کی شان میں کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته ويعرفه الحل والحرم. بہت سبحان اللہ, بہت طویل قصیدہ جی مولا کی شان میں کہا, جس کی وجہ سے بعد میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا. پھر ان سے کہا کہ آپ اپنے اس سے توبہ کریے, لیکن چونکہ محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں آ جائے تو پھر نہ زور, نہ زبردستی, نہ شکنجہ, کسی وجہ سے یہ محبت دل سے نہیں جا سکتی ہے. اور اسی محبت میں ہی وہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو پہلے کا کیریکٹر اور بعد کے کیریکٹر میں زمین آسمان کا فرق تھا. پہلے دربار کے شاعر تھے, بعد میں اہل بیت کے شاعر تھے. بہت بہت شکریہ. سلام ہو ہمارا فرزدق پہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایکچولی میرا کوشچن یہ تھا, السلام علیکم, کہ یہ فال کیا ہے اور اس فال کے پہ کیا ہم کسی چور کا پتہ کر سکتے ہیں؟ دراصل میرے گھر میں فال کے بنیاد پر کسی پہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس شخص نے چوری کی ہے. تو اب ایسی حالت میں جو یہ الزام لگایا گیا ہے, حالانکہ ہم کو صحیح طرح سے پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, پر فال میں کہا جاتا ہے کہ نہیں, ان کا نام نکلا ہے اور انہوں نے چوری کی ہے, تو یہ بات کہاں تک جائز ہے؟ کہ فال سے کسی شخصیت تو فال ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, یہ کچھ علوم ایسے پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے تھے جس کے ذریعے سے اس طریقے کی باتیں پتہ لگائی جا سکتی تھیں. جی. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس کو بہت شدید تاکید کے ساتھ منع کیا ہے ایسے علوم کی طرف جانے کے لیے. جی. رہی بات یہ کہ کسی کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس بنا پر, تو اس الزام کی شرعی نگاہ میں اور میرا خیال ہے کہ قانونی نگاہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, جی, کوئی کوئی محکم دلیل نہیں ہے, تو اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو یہ گناہ ہے, بہتان ہے, جس کا ایک شدید پروردگار کی نگاہ میں گناہ ہے کہ اگر کسی مومن پر الزام لگانا اس بنا پر کہ کہیں کچھ پتہ چلا ہے فال کے ذریعے سے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں فال, شخصیت آدمی کی فال ہو سکتی ہے اور عقیدہ فال ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ذریعے سے شرعی کوئی اعتبار اس کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جی, ہم عمرہ سے بول رہے ہیں. ہم جو قبر سے پانی ڈالتے ہیں انتقال ہونے کے بعد, تو یوں مطلب مطلب ہمیشہ جب جاتے ہیں تو قبر پہ ہم جو پانی ڈالتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک ہی دن ہم نے سنا تھا کہ جو ان کے گناہوں کو دی جانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں, جو مٹی گیلی جب تک رہتی ہے تب تک جو ہے سوال جواب نہیں ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم کو جو ہم جب قبر سے جاتے ہیں, جب ہم پانی جو ہے ہمیشہ ڈالتے ہیں, تو اس حساب سے ہم کو پوچھنا تھا کہ اس کا کیا جواب ہے. شکریہ مولانا. جتنی بار ہم قبرستان جاتے ہیں تو پھر یہ دستور بن گیا کہ پانی ڈالتے ہیں. ہمارے شہر میں تو یہ ہوتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے اور جگہ کیا ہوتا ہے, تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک مستحب عمل ہے. جی. اور جیسا کہ ہم لوگوں کے عام طور پہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تدفین ہوتی ہے اس وقت پانی ڈالا جاتا ہے. جی. لیکن اس کی اہمیت کے لیے میں خود بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آیت اللہ العظمی جوادی آمولی صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ آج بھی ان کا وقت, چونکہ وہ بہت وقت کے پابند ہیں, آج بھی شب جمعہ میں اپنے والد کی قبر پر آتے ہیں,
جب ہم لوگ کیونکہ وہاں سے گزر ہوتا تھا تو ان کا ایک ٹائم معین تھا، اس وقت آتے تھے اور ایک بوتل پانی ساتھ میں لے کر آتے تھے. چونکہ وہاں پر اور یہاں پر بھی اب دیکھیں تو عام طور پہ قبریں پکی کر دی جاتی ہیں، تو وہ پانی لے کر آتے تھے، اپنے والد کی قبر پر پانی ڈال کر اس کو دھویا کرتے تھے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ جب تک یہ پانی رہتا ہے تب تک اس کو جو دفن ہے وہاں پر اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک مرجع تقلید کو ہمارے یہاں تو ممبئی میں تو ہوتا ہے. جی یہ ایک بہت مستحب اور بہت پسندیدہ عمل ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم بول رہے ہیں ہاسی للت پور سے، روبی سوانا نام ہے ہمارا. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے عزیز، تو ہم ان کو کیسے کر کے بچ کے جو کچھ کرتے ہیں، اور کیسے ان کو بچے اور کیسے ان کو فضال ثواب پہنچانا ہے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے مرحومین کا اصالہ ثواب کیسے کریں؟ مختصر یہ کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں فاتحہ پڑھا جاتا ہے یا کسی اور چیز کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیک عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد صرف پروردگار کی بارگاہ میں سادے الفاظ میں کہ پروردگار میں نے یہ نیک عمل انجام دیا ہے، یہ سورہ کی تلاوت کی ہے، اس کا جو کچھ بھی ثواب ہے یہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں کو پہنچ جائے. بس اتنا کہہ دینے سے ہماری نیت مشخص ہے، کس کے لیے اس کام کو انجام دیا گیا ہے یہ بھی مشخص ہے. انشاءاللہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے گا. بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں شکایت جلدی میں بات کر رہا ہوں. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے پیشہ ور فقیروں کو صدقہ دینا کیسا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد کا سونا پہننا حرام ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے غسل ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے کے بغیر وضو کیے نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہ میرے 3 سوال ہیں، ان کے جوابات سے نواز. فقط والسلام علیکم. پیشہ ور فقیر جو آج عام ہو چکے ہیں، ان کو صدقہ دینا، ان کی مدد کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل کام جو صدقہ دیا جاتا ہے یا جو پیسہ مدد کی جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے واقعاً مستحق ہے. اگر جو آدمی صرف پیشہ ور ہے، اس کا کام ہی یہ ہو گیا ہے، تو نہ وہ اس کا مستحق ہے نہ اس کو دیا جانا چاہیے. پہلا سوال کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال یہ سونا مرد پہ حرام کیوں ہے؟ سونا مرد پر حرام شریعت کی طرف سے اس کے پیچھے حکمت ہے، علت نہیں ہے. اگر علت ہوتی تو ضرور بیان کرتے، چونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے تو حکمت صرف معصومین کے پاس ہے، ہم اور آپ عام انسانوں کے پاس نہیں. بلکہ بعض مذاہب میں بعض مسلک میں دیکھا جاتا ہے تو ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ سونا پہن لیجئے. لیکن ہمارے یہاں کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ چونکہ خواتین کے جریان خون سے متعلق ہے، اس کی تاثیر اس طریقے کی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مرد نہ پہنے، کیونکہ اس سے نامردانگی آ سکتی ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. حالانکہ اس کی علت تامہ کیا ہے یہ اہل بیت جانتے ہیں یا پروردگار جانتے ہیں. وہ کون سے مستحب غسل ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ یا دیگر مراجع کرام کے نزدیک کہ جن کے کرنے کے بعد وضو نہیں کرنا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے کے بعد وضو معاف ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جس سے ہم لوگ نزدیک ہے، آشنا ہے، وہ غسل جمعہ ہے. ایک غسل یہ. دوسرا غسل غسل جنابت ہے، جس کے بعد وضو کرنا حرام ہے. نہ فقط یہ کہ وضو کا بدل ہے، بلکہ اگر کوئی وضو کرتا ہے تو یہ فعل حرام انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری زیارت نبوی کے لیے اگر جا رہا ہے، مکے میں طواف کے لیے جا رہا ہے، اگر غسل کر رہا ہے تو ایک لمبی فہرست ہے. عیدین کے لیے عیدین کے غسل ہے، ایک طویل فہرست ہے. 26-27 جو غسل ہے آغا سیستانی کے یہاں باقیوں سے زیادہ ہے. اگر آپ توضیح المسائل میں مراجعہ کریں تو اس میں ایک طویل فہرست ہے جو کہ وضو کا البدل جو غسل ہے ان کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ہر گھر میں توضیح المسائل کا ہونا ضروری ہے. آپ جس بھی مرجع تقلید کی مقلد ہیں ان کی توضیح المسائل گھر میں ضرور رکھیں. تقریباً ہر زبان میں دستیاب ہے ہمارے ملک میں. ہر موبائل میں بھی ہونا ہر موبائل میں بھی ہونا چاہیے. بے شک. جی ہاں، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام
شیشام رضا ہے، میں چھتیس گڑھ رائے گڑھ سے بول رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے حافظ جی سے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت. کہ اللہ کے ناموں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ شاید کوئی حافظ جی بھی اس کا جواب نہ دے پائیں جی کہ ہم جیسا ایک ادنا سا انسان اللہ کے نام کی فضیلت کو بیان کرے. جی بے شک. صرف یہی کہوں گا کہ پروردگار نے اس کا اعلان قرآن میں کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف پروردگار نے انسان کو اور جنات کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. بے شک. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ذکر خدا کے علاوہ کسی اور چیز سے دلوں کو اطمینان ملے گا؟ تو جتنا زیادہ پروردگار کے اسماء کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہی اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.